دوسری چیز مسلمانوں میں کیا آ گئی جس کی وجہ سے ان کی جو ہے ساری سلطنت تباہ ہوئی، وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف کرنے شروع ہو گئے. پھر وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ فرقہ واریت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں مسلمان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے چونکہ آپس میں اتحاد نہیں تھا تو اس لیے جو ہے باہر والے ہم پر غالب آ گئے. ہمارا آپس میں اتحاد نہیں تھا. جو آج ہمارے اس ملک پاکستان کا حال ہے، جو آج ہمارے یہ جو سب کانٹیننٹ ہے پاکستان ہے، وہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا. مسلمان آپس میں دست و گریبان تھے، جن کی وجہ سے وہ اپنی خلافت کو اور اپنی سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکتے. جب تک یہ دو چیزیں ہمارے اندر سے نہیں جائے گی، ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنت صرف میرے لیے بنی ہے، فلاں بھی جنت میں نہیں جائے گا، فلاں بھی جنت میں نہیں جائے گا، فلاں بھی نہیں جائے گا. صرف جنت کو اللہ پاک نے میرے لیے بنایا ہے، اور جو بندہ میرے جیسی سوچ رکھتا ہے وہی جنت میں جائے گا. ہر کسی کا یہی طرز عمل ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے، میرا جو نظریہ ہے وہی درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بتائی قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے جو قریب جو ہے مسلمانوں کے اتنے طبقے بن جائیں گے، اتنے فرقے بن جائیں گے، لیکن پیش گوئی پر عمل نہیں کیا جاتا. پیش گوئی سچی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ماؤں کی عزت نہیں کی جائے گی، قیامت کے قریب عورت پردہ کرنا چھوڑ دے گی. تو ہم کہیں گے کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے ہم ماؤں کی عزت نہیں کریں گے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے ہم پردہ نہیں کریں گی. یہ نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش گوئی فرمائی کہ قیامت کے قرب میں جو ہے اتنے طبقے بن جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم طبقے بنانے میں لگ جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ ان سے بہتر کن کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اعمال صالح کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اپنی شناخت کیا رکھنی ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں میں لگ گئے کہ جی فلاں نے یہ کام کیا لہٰذا فلاں جو ہے اب کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکے گا. جیسے اللہ پاک نے ہمیں کہا ہوا ہو کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے جس کو آپ کہیں گے کہ وہ جنت میں جائے گا اس کو ہم جنت میں بھیجیں گے، جس کو آپ کہیں گے کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے ہم اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. ہر کوئی بندہ اپنے حساب سے مفتی لگا ہوا ہے، ہر کوئی بندہ اپنے حساب سے عالم دین لگا ہوا ہے. وہ ایک عرب آیا پاکستان کے اندر، تو کافی ٹائم وہ پاکستان کے اندر رہا، اس کے بعد وہ واپس عرب چلا گیا. تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ یار ہم نے تو بڑی تعریف سنی ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے پائے کے عالم دین ہیں اور میڈیکل میں بھی پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، آپ بتاؤ کہ پاکستان کا حال کیا ہے اس حوالے سے. تو اس نے کہا کہ بھئی وہاں پر دین کا حال یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ عالم دین ہے اور مفتی ہے. ہر بندہ، وہاں پر کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے مفتیوں کا، بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ عالم دین ہے. کسی سے بھی آپ جا کے مسئلہ پوچھو گے نا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، جا کے کسی اور سے پوچھ لو. وہ کچھ نہ کچھ اس کا جواب ضرور دے گا. اور کسی سے اگر آپ پوچھو کہ یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ وہاں پر ہر بندہ مفتی ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے. کسی سے آپ پوچھو کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ بتائے گا یہ کھا لو. یہ نہیں کہے گا یار کوئی ڈاکٹر ہے آپ اس کو دکھا دو، اس سے پوچھ لو. نہیں، یہ تو ایسی فیلڈ ہے جس میں ہر کوئی مداخلت کرتا ہے.
انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی نہیں کہے گا، آپ کسی سے جا کے پوچھو گے یار مجھے گھر بنوانا ہے، کوئی نقشہ کھینچ کے دو، بولے گا نہیں یار میں نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کسی سے کہیں کہ یار آپ عدالت میں میرا کیس لڑیں، وہ کہے گا کہ یار کسی وکیل کو کہو میری طرف کیوں آئے ہو۔ لیکن ڈاکٹری اور مفتی ہونا، یہ دونوں آج کے دور میں اتنے سستے ہو گئے کہ ہر کوئی جو ہے ڈاکٹر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، اور میں صحیح ہوں، اگر ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو میں صحیح ہوں۔ تو یہ جو فرقہ واریت ہمارے اندر پھیلی ہے، یہ بھی اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح سمجھنا شروع کر دیا۔ دیکھو انسان کو اللہ پاک نے مختلف بنایا ہے، ہر انسان کی سوچ دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ ایک گھر کے اندر ہوں تو آپ کی سوچ اور آپ کے بھائی کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے، آپ کی سوچ اور آپ کے والد کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے، آپ کے والدہ آپ کی بہن کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے آپ سب اپنا الگ گھر نہیں بناتے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کی سوچ اپنی سوچ ہے، ہم نے اسی گھر کے اندر گزارا کرنا ہے ایک دوسرے، کیونکہ بہت ساری باتیں تو موافقت بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہم ان اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم جھگڑا کریں گے تو ہمارے ہی اپنے گھر کا نقصان ہے۔ یہ بات ہم اپنے گھر کے لیے تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے نہیں رکھتے۔ نماز سب کے یہاں فرض ہے، زکوٰۃ سب کے یہاں فرض ہے، روزہ سب کے یہاں فرض ہے، نماز کے اوقات سب کے یہاں وہی ہیں، نماز کے مسائل سب کے یہاں وہی ہیں، حج سب پر فرض ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو جو ہے سارے طبقے سارے مسلک مانتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یار اگر یہ اختلاف بندہ کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کی اپنی رائے، جیسے ہم گھر میں کرتے ہیں کہ یار میرے بھائی اگر یہ والی سوچ ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کی اپنی رائے ہے، میری سوچ یہ ہے، اس بات پہ ہم جھگڑا نہیں کرتے۔ لیکن مذہب کے معاملے میں ہم یہ رعایت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی ہمارے سامنے یہ بات کہے کہ نہیں یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے، تو اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ جو سمجھ رہا ہے یہ غلط ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے مذہب کا نقصان ہوتا ہے۔ پوری دنیا جب دیکھتی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان جو کہ کہتے ہیں کہ جو یہ مسلمان اللہ کا مذہب ہے، یہ تو آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں، یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ اللہ نے ایسا مذہب کیوں بنا؟ کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث پر صحیح عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی کافر مسلمان بنے گا تو جب وہ کوئی کافر مسلمانوں کو دیکھے گا تو وہ یہ چیز نہیں دیکھے گا کہ مسلمانوں کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمان عمل کیا کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑے ہوئے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیا جنت میں پہنچائیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ جہنمی، وہ کہہ رہا ہے وہ گستاخ رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ گستاخ ہے اللہ کی ذات کا گستاخ ہے، ایک دوسرے کو جو نا ایسے لیبل لگائے۔ اب ہم اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم کس کے ساتھ ہوں؟ ہم اگر مسلمان ہوں تو ہم کن کا ساتھ دیں، ہم کن کی طرف ہوں؟ اور کوئی ایسا طبقہ ہو جن کو سب جنتی مانتے ہوں، ہم ان کی طرف چلے جائیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو ہی جنتی کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا کسی کو جنتی نہیں کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو خود پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ الحمد سے شروع کریں والناس تک ختم کریں، انشاءاللہ کسی ایک مسلک کا کوئی نام نہیں ہوگا، کسی ایک مسلک کی کوئی ترجمانی قرآن پاک نہیں کرے گا، صرف مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرے گا قرآن۔ ایک سوال میں کرنا چاہوں کہ آپ کے تعلق کے اندر کوئی کافر ہو وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس سے میں پڑھ کے مجھے پتہ چلے کہ یار یہی ہے اسلام، اسی پر عمل کرنا ہے، تو آپ انہیں کون سی کتاب دیں گے؟ سب یہی کہیں گے کہ ہم ان کو قرآن پاک دیں گے۔ اور اگر وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ جو اسلام پر عمل کر رہے ہو کیا آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کر عمل کرا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 99 لوگ 100 میں سے کہیں گے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ کے عمل کرنا شروع نہیں کیا، ہم جو ہے بس ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی عمل کر رہے ہیں، اور شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ دوسروں کی
سوچ کے مختلف ہونے کو ہم بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب کے الگ الگ مسائل ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان مسائل کے اختلاف کو ایشو بنانا، اس سے جو ہے مسئلہ بڑھتا ہے۔ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کا اپنا مسلک ہے، آپ کا اپنا مذہب ہے، آپ کو اس مذہب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں چھوڑیں اس کو، آپ اس پر عمل کریں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مسلک کو فالو کر رہا ہے یا کوئی بندہ کسی اور عقیدے پر قائم ہے، تو اس پر جھگڑے کی بنیاد نہیں بنتی۔ آپ اگر ہاتھ کو یہاں باندھتے ہیں اور ایک بندہ ہاتھ کو یہاں باندھتا ہے، ایک بندہ ہاتھ باندھتا ہی نہیں ہے، اس پر جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ نے جن کو وہ احادیث پہنچی کہ حضور نے یہاں ہاتھ باندھا ہے، انہوں نے یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، جن کو یہاں والی احادیث پہنچی انہوں نے یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس بارے میں صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ یہ ویسی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ویسی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کیا۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر جو ہے جھگڑے کو